بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات دیکھیے، میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ 10 حوالے دے دوں 7 منٹ میں انشاءاللہ۔ امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے تفسیر المشاہ، مشہور کتاب ہے، لکھنے والے علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دیکھو صفحہ 12۔ مگر ہم مسلمانوں میں درود واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام واسطے اور پیغمبر علیہ السلام کے رضوان واسطے صحابہ کرام اہل بیت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اور کرم اللہ وجہ واسطے مولا علی کے اور قدس سرہ واسطے مشائخ طریقت اور رحمۃ اللہ واسطے علماء اور صلحاء کے شائع اتباع ان کے رواج اور طریقہ، خصوصاً اس امر میں کہ جن سے بنظر حفظ مراتب مقرر کریں ضرور ہے، یعنی رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہا جائے، رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کو کہا جائے، یہ لکھا ضروری ہے۔ صفحہ 12۔ آپ کتاب خریدو، جب یہ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ مجھے یاد کرو گے کہ یار واقعی میں بہت زبردست کتاب آپ نے بتائی۔ یہ تفسیر علم نشرہ ہے، بہت غضب کی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا اور بار بار پڑھو گے آپ اس کو۔ یہ بہت شاندار کتاب ہے، آپ پڑھیں۔ دیکھو یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 170، تفسیر علم نشرہ، دیکھ لو آپ۔ کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، اسے ملعون و مردود نہ کہے، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، یعنی جو شروع سے ہی کافر ہو اس کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان بہت تان کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش و بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں یہ دیکھو حدیث لکھی ہے آپ، یہ دیکھو حدیث، یہ سب آپ پڑھ لینا، صفحہ 170 ہے۔ یعنی جو کافر شروع سے ہی کافر ہو اس کا کفر پر مرنا یقین نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت کرے۔ اور جو بڑے بڑے عالم تھے ان پر نام لے کر لعنت کرنا اور یقین بھی نہیں ہے۔ صفحہ 173۔ رواۃ ترمذی، شیخ موقف دہلوی فرماتے ہیں کہ اصل حضرت شیخ اہل سنت کا ترک سب و لعن ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اہل سنت کی خوبیوں میں سے کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت کی برائیوں سے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ یہ اہل سنت کی خوبیوں میں ہے کہ کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، بغیر وجہ کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اور اہل بدعت کی برائیوں سے لکھا ہے، بدعتی لوگ، یہ علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، اہل بدعت کی برائیوں سے بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے، جیسے علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ لکھا ہے۔ دیکھو آپ صفحہ 173۔ تو بدعت، اہل بدعت کی برائیوں سے بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے۔ اب کس کس کو کافر کہا؟ دیکھو، بعض ان کا بعض کو۔ مفتی غلام محمد ناگپوری خلیفہ مفتی اعظم ہند کو کس نے کافر کہا؟ بریلوی حضرات نے، محدث کبیر نے۔ نسیم ملت اڑیسہ والے کو کس نے کافر کہا؟ محدث کبیر نے۔ اچھا چلو کوئی بات تھی بھی تو وہ جانے ان کا کام، کیونکہ مفتی اعظم ہند کا خلیفہ تو ایسے کفر نہیں کر سکتا ایک دم اتنے آسانی سے، وہ بہت محتاط ہوتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، ان کے مرید بھی محتاط ہوتے ہیں، تو خلیفہ تو بدرجہ اولیٰ محتاط ہوتا ہے۔ اور جو ہے یہ علامہ پیر کرم چند ہری کو کافر قرار دیا تحذیر الناس بتانے پر، علامہ غلام رسول شہیدی کو اور علامہ طاہر القادری کو کافر قرار دیا۔ مفسر قرآن قاضی ظہیر صاحب، وہ بھی خلیفہ مفتی اعظم ہند نے، ان کو علماء کونسل میں بیٹھنے پر گمراہ قرار دیا، جبکہ مفتی اعظم ہند نے خود حکم دیا تھا برہان الحق جبل پوری کو رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ جا کے خلافت کمیٹی میں بیٹھیں۔ قاری طیب صاحب اس میں صدر تھے، بمبئی میں جو جلسہ ہوا قاری طیب صاحب صدر تھے خلافت کمیٹی کے، مفتی اعظم کے حکم پر برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے جو حالات کے خلیفہ تھے کہ آپ اس میں شرکت کریے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ پھر لوگوں نے پسند کیا، دیوبند والوں نے ہی پسند کیا ان کی تقریر کو۔ تو یہ اہل بدعت کی برائیوں سے بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پناہ کرتا ہے۔ قطب نیپال زاہد ملت کو کافر کہا مفتی جیش محمد نے، مفتی جیش محمد کو کافر کہا گیا پھر بعد میں۔ یہ آپس میں کافر کہنے والے بہت بڑی تعداد ہے ان کی، آپس میں بدعتیوں کی پہچان بتائی ہے۔ یہ دیکھیے یہ بھی ایسی ہیں کہ یہ بڑے بڑے علماء پر، یہ دیکھو، یہ دیکھیے آپ عاشق حبیبی صاحب ہیں، یہ کتنے بڑے مجاہد ملت کا نام کتنا زوردار ہے، لیکن دیکھیے بعض باتیں ایسی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھو صفحہ 231 ہے، یہ لکھا ہو شاہ ولی اللہ دہلوی کی شخصیت اہل سنت کے لیے بھی خطرناک ہے، وہابیہ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ شاہ صاحب مذکور کے بعض اقوال وہابیہ کے خلاف ہے، تو بعض اقوال اہل سنت کے بھی خلاف ہیں۔ شاہ صاحب کے ہر قول پر نہ تو سنی اعتماد کر سکتا ہے نہ ہی وہابی۔ میں سند حدیث کو پسند نہیں کرتا ہوں جس کے شیوخ میں شاہ ولی اللہ کی شخصیت آتی ہو۔ یہ صفحہ 231 پڑھ لیں آپ۔ یہ دیکھو میں نے روک دیا ہے تاکہ آپ لوگ زون کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب عاشق الرحمن حبیبی کی ہے۔ یہ آ جاؤ کہاں تک فتوے لگاؤ گے؟ یہ دیکھو محمود احمد رفاقتی، یہ چھپی ہے مظفر پور سے، یہ کیا لکھا ہے؟ صفحہ 125، کتاب خرید لو آپ لوگ۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ملک العلماء فاضل بیاب پٹنہ کے مشہور مدرسہ جامعہ شمس الحدیٰ میں شیخ الحدیث ایسی جامعہ میں رشید گنگوئی صاحب کے مرید شاگرد خلیفہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی مولوی سہول عثمانی پرنسپل تھے۔ جامعہ کی مسجد نوری میں وہی امامت کرتے تھے۔ ظہر کی نماز حضرت ملک العلماء اسی کے اقتداء میں ادا کرتے تھے۔ ختم جماعت کے فوراً بعد نماز کے اعادہ کرتے تھے۔
دیوبندی لوگوں میں سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، لیکن اہل سنت ان سے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت ملک العلماء فرماتے نماز جماعت سے واجب ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت ممانعت و عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، میں جماعت میں بھی شرکت کر لیتا ہوں اور اعادہ کر کے اعلیٰ کے فتوے پر عمل کر لیتا ہوں. یعنی خود اقرار کرنا کہ میں پڑھتا ہوں، اعادہ کا مطلب دہراتا ہوں، مطلب نماز اقتدا کرتے تھے روزانہ. صفحہ 125 یہ دیکھو آپ. اور ان کا نام بھی ہے اسی کتاب میں، یہ وہی ہے محمود احمد رفاقتی جو لکھا ہوا ہے کہ مولانا تعلیم و تربیت مولانا محمود احمد قاضی مظفر پوری اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں، یہ انہی کی کتاب ہے. یہ دیکھ لو آپ، یہ دیکھو آپ. اب دیکھو آپ کس کس پہ فتویٰ لگائے ہوئے آپ. یہ خواب میں ایک شخص نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں، تو پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ یہ دیکھو آپ، گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے. الحمدللہ. اب اعلیٰ کہتے ہیں یہ نماز جنازہ میں نے پڑھا، الحمدللہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا. یہ دیکھ لو آپ، یہ دیکھ لو آپ، صفحہ نمبر 22 جلد 2 میں، جلد 2 میں، حصہ 2 میں. اگر یہی خواب دیوبند والا دیکھ لیتا تو کفر کے فتوے لگائے تھے. دیکھو یہ عبارت علامہ زرقانی نے لکھی ہے، لیکن کیا معاملہ ہے اس کے آگے پیچھے کی عبارت لکھتے کس حساب سے تبصرہ کیا ہوا انہوں نے، لیکن یہ عبارت کو کسی اور عالم نے نہیں لکھا. ان کے بعد 700-800 سال کے عرصے میں کسی اور عالم نے نقل نہیں کیا. ایسے تو پھر ابوالعلا مودودی صاحب نے بھی نقل کی ہیں بہت سی باتیں، تو کیا وہ مان لی جائیں؟ یہ دیکھو یہ لکھا وہ اپنی، یہ دیکھو یہ لکھا ہے، یہ لکھا دیکھو آپ، یہ دیکھو یہ لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں. وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی فرماتے. اب آدمی کا ذہن کدھر جائے گا؟ یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کے غلام زندہ ہے. قرآن میں قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوگا، اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. یہ قرآن کی آیت ہی کافی ہے کہ جب نبی کے غلام زندہ ہے تو نبی تو بدرجہ اولیٰ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. انشاءاللہ پھر میں اور حوالے دوں گا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالی.